پاکستان کی اہم شخصیت آج ایران کا دورہ نہیں کر رہی۔ عرب ٹی وی کا دعویٰ، امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی وفد کے تہران جانے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ترجیح ایران سے اچھی ڈیل ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، حد سے زیادہ پر امید نہیں ہو سکتے۔ دیکھتے ہیں ایران سے معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں۔ مذاکرات میں کچھ مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ابنائے ہرمز میں ٹول سسٹم معاہدے کو ناقابل عمل بنا دے گا۔ کوشش کریں گے اچھی ڈیل ہو جائے۔ ایران معاملے پر ہم نیٹو اتحادیوں سے بہت ناراض ہیں۔ نیٹو اجلاس میں فوجی تعیناتی کے مسائل پر بات کروں گا۔ ایران کے تنازع بہت جلد ختم ہو جائے گا، امریکی صدر کا دعویٰ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کی افسودہ یورینیم تحویل میں لے لیں گے۔ ابنائے ہرمز پر ٹرانزٹ فیس نہیں چاہتے۔ ابنائے ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول ہے۔ امریکی بحریہ اچھا کام کر رہی ہے، کوئی بحری جہاز ایران نہیں جا پا رہا۔ امریکہ اور ایران میں ثالثی کے لیے پاکستانی کوششیں، تہران کا امریکی تجاویز پر غور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی حکام سے ملاقاتیں۔ محسن نقوی کی 24 گھنٹے میں ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے دوسری ملاقات، موجودہ صورتحال پر مشاورت۔ محسن نقوی کی وزیر خارجہ باسر اکچی کے ساتھ بھی اہم بیٹھک۔ دورے کے دوران محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کی تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہی نقطہ مذاکرات کا محور ہے۔ مذاکرات کی تفصیل مجاز حکام کو بتائیں گے۔ ایٹمی معاملات پر سب قیاس آرائیاں ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایران امریکی پیغام کا جواب دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اختلافات کم ہوئے، لیکن اختلافات مزید کم کرنے کے لیے جنگ کی دھمکیوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران سے متعلق جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ مؤخر۔ امریکی نمائندگان میں ریپبلکن قیادت نے ووٹنگ مؤخر کی۔ ڈیموکریٹ کی قرارداد کو ریپبلکن ارکان کی عدم موجودگی کے باعث کامیابی ملنے کا امکان تھا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق قرارداد پر ووٹنگ اب جون کے آغاز میں متوقع ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ عوام مہنگائی، پیٹرول اور خوراک کی قیمتوں کے دباؤ میں ہے۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی اولین ترجیح، ہر چینی شہری کو بہترین سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ ون چائنا پالیسی کی حمایت کی، کسی خوف و تردد کے بغیر ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتے رہیں گے۔ خطے کی موجودہ صورتحال میں پاکستان امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چین ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ پاکستانی عوام نے ہر مشکل وقت میں چین کے تعاون کو سراہا۔ مشترکہ کاوشوں سے ترقی کا راستہ ملا اور سی پیک پاکستان کی معیشت اور روزگار کی فراہمی کے لیے اہم ہے۔ سی پیک صدر شی جن پنگ کے بیلسٹک اینڈ روڈ ویژن کا عملی مظہر ہے۔ امید ہے صدر شی جن پنگ جلد پاکستان تشریف لائیں گے۔ زراعت کی جدت کے لیے چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین نے کہا چین پاکستان کی قومی آزادی، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور وقار کے تحفظ کی محفوظ اور مضبوط حمایت جاری رکھے گا۔ عالمی فورمز پر پاکستان کے ساتھ قریبی روابط مزید بڑھائیں گے۔ حقیقی کثیر الجہتی اور منصفانہ عالمی نظام کے لیے مل کر کام کریں گے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، موسمیاتی تحفظ کے لیے تعاون بڑھائیں گے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کو 75 سال مکمل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان چین کے بنیادی قومی مفادات ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان چین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہمیشہ احترام کرتا ہے۔ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا۔ دونوں ملک امن، استحکام، کثیر الجہتی ترقی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ ترقی کا حصول پاکستان اور چین کا مشترکہ خواب ہے۔ دونوں ملکوں کے فروغ پاتے تعلقات سے مشترکہ خوشحالی کے نئے مواقع کھلے۔
گوادر بندرگاہ کی تعمیر چین کی جانب سے عظیم تحفہ ہے۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریب، صدر مملکت، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، چینی سفیر اور دیگر نے مل کر کیک کاٹا۔ یادگاری ڈاک ٹکٹ اور سکہ بھی جاری کیا گیا۔ پاکستانی اور چینی گلوکاروں نے دونوں ملکوں کے نغمے پیش کیے۔ بچوں نے چینی ثقافتی نغموں پر شاندار پرفارمنس پیش کی۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ، صدر مملکت آصف علی زرداری اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ۔ صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین و پاکستان اچھے دوست اور سدا بہار اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت دار ہیں، خطے میں امن و ترقی کے فروغ کے لیے کردار ادا کریں گے۔ پاکستان اور چین دکھ سکھ میں شریک ہیں، چاہے عالمی صورتحال میں کتنی ہی تبدیلیاں کیوں نہ آئی ہوں۔ چین اور پاکستان کی دوستی ہمیشہ مضبوط اور ناقابل شکست رہی۔ دونوں ممالک نے طویل عرصے سے اعلیٰ سطح کے باہمی سیاسی اعتماد اور تعاون کو برقرار رکھا، جو ریاستی تعلقات کی ایک مثال ہے۔ پاک چین تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ صدر زرداری کے ساتھ مل کر اس سالگرہ کو ایک موقع میں بدلنے کا خواہش مند ہوں۔ ہر شعبے میں تعاون کو گہرا کرنے کا خواہاں ہوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین سائی رافوینگ کی ملاقات۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا چین کے ساتھ پاکستان کی تصوراتی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ امریکہ نے لبنان میں حزب اللہ سے منسلک 9 افراد پر پابندیاں لگا دیں۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی وزیر خزانہ نے کہا حزب اللہ کو مکمل طور پر غیر مسلح کیا جانا چاہیے۔ لبنانی حکومت میں دراندازی اور دیرپا امن میں رکاوٹ ڈالنے والوں کی خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ حزب اللہ ارکان پارلیمنٹ سمیت سیاسی نمائندوں کے نیٹ ورک پر انحصار کرتی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ، امریکی صدر کی مقبولیت میں مزید کمی۔ فاکس نیوز کے نئے عوامی سروے کے مطابق 60% امریکی ایران جنگ کی مخالف ہے۔ اس سے پہلے سروے میں اس کی شرح 55% تھی۔ 91% امریکیوں نے معاشی بدحالی کا ذمہ دار ایران جنگ تنازع کو قرار دیا۔ معیشت سے نپٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کی کارکردگی پر عوامی عدم اطمینان میں اضافہ۔ 61% امریکیوں نے صدر ٹرمپ کی کارکردگی کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی دو طرفہ تعلقات، ایران امریکہ کے درمیان جنگ بندی پر بھی بات چیت۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن کا کہنا تھا کہ افریقین ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دیں تاکہ پائیدار معاہدے تک پہنچا جا سکے اور دوبارہ کشیدگی پیدا نہ ہو۔ کراچی میں قومی ایئر لائن کی پرواز کے 8303 کے حادثے کو 6 سال بیت گئے۔ اپنے پیاروں کو کھونے والوں کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ حادثے میں عملے کے 8 ارکان سمیت 97 افراد جاں بحق ہوئے۔ طیارے میں سوار 2 خوش قسمت مسافر حادثے میں محفوظ رہے۔ پائلٹ نے ٹاور کو لینڈنگ گیئر جام ہونے پر اور انجن خراب ہونے کی اطلاع دی تھی۔ 2 مرتبہ مے ڈے کی کال دی۔ اسی دوران طیارہ ایئرپورٹ کے قریب رہائشی آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا۔ عید الاضحیٰ پر شدید گرمی پڑنے کا خدشہ، پی ڈی ایم میں پنجاب نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب میں 25 سے 31 مئی کے دوران شدید گرمی کی لہر کا امکان ہے۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ جا سکتا ہے۔ بلائی پنجاب میں درجہ حرارت 42 سے 45 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ اور ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق رات کے وقت بھی موسم معمول سے زیادہ گرم رہنے کی توقع ہے۔ گرمی کی شدت کے باعث گرد آلود ہواؤں اور طوفان کا خطرہ بھی موجود ہے۔